کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اسرائیلی پردھان منتری بینجامن نیتن یاہو کے خلاف جلد جاری کرے گا اریسٹ وارنٹ، مکھیہ ابھیوجک نے کی مانگ۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہم مسلمان ہیں، پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب، کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے بچپن میں آنکھیں کھولی تھی، گھٹنوں کے بل چلتا تھا میں عبید بھائی، تو میرے پڑوس میں بھگوتی مشرا چاچا ہوتے تھے، میرے پڑوس میں سیتا رام جی ہوتے تھے۔ کبھی کبھی میں سڑک پار کرتے ہوئے جب میرے پیر لڑکھڑاتے تھے تو میری انگلی پکڑ کے مجھے سڑک پار کرواتے تھے۔ ہم نے ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو ٹکٹ لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ پاکستان چلے جائیے؟ اب کی جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا۔ اب کہ ہم دوسرے ہجرت نہیں ہونے والی، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب کہ ہندوستان ہمارا ہے، آپ کا کیا ہے، میں ان سے چیخ کر کے کہتا ہوں کہ آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں۔ گری راج صاحب آپ بائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں، ہم بائی چوائس ہندوستانی ہیں۔ ہم نے چنا ہے ہندوستان کو، ہمارا حق دو گنا ہے اس ملک پر، ہم نے چنا ہے۔ ہم چاہتے تو پرکھوں کے ساتھ جو بٹوارے کے لوگ تھے ان کے ساتھ جا سکتے تھے، لیکن نہیں گئے۔ ہم نے اس مٹی میں اپنی سانسوں کو دفن کرنا قبول کیا، ہم گئے نہیں۔ ہمارا دو گنا حق ہے صاحب۔ میں مصرعے پڑھتا ہوں کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں۔ اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، محسوس کریے گا کبھی کبھی اس ستم کو۔ ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے، ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ میرے اس درد کو ارشد صاحب سمجھ سکتے ہیں، عبید بھائی سمجھ سکتے ہیں، فیض بھائی سمجھ سکتے ہیں، پرویز بھائی سمجھ سکتے ہیں، یا ہم ان جیسے لگنے والے تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے، لیکن جب ہمارے موبائل پر فون آتا ہے اور ہم جواب میں جب وعلیکم السلام کہتے ہیں تو ہمارے آس پاس کی سواریوں کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت بدل چکے ہیں۔ سمجھیے اس بدلاؤ کو سمجھیے، بات کریے۔ ہم ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں سیکیورٹی چیک کے لیے، بورڈنگ پاس پر ہمارا نام پڑھنے کے بعد سیکیورٹی انچارج کی انگلیوں کا دباؤ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات تو بہت بدل گئے ہیں۔ بولنا پڑے گا، مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ بہار والوں، مایوسی کفر ہے۔ آپ نے متحد ہو کے بتایا پورے ہندوستان کو کہ فاسسٹ طاقتوں سے مقابلہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ میں سلام کروں گا آپ کو، آپ بہت ذمہ دار لوگ ہیں، آپ مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اسلام میں۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں اور اگتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا، نئی نسلوں سے گزارش کروں گا کہ بولنا سیکھیے، وقت سے آنکھ ملائیے، برے وقت کے سامنے کھڑے ہوئیے، کیونکہ جو وقت سے۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد بہشتی زیور سے کچھ اچھی باتیں سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں اور بیٹیوں کے نکاح کا بیان۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اول حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دولت عظمیٰ کی درخواست کی۔ آپ نے کم عمر ہونے کا عذر فرما دیا۔ پھر حضرت علی نے شرماتے ہوئے خود حاضر ہو کر زبانی عرض کیا۔ آپ پر فوراً حکم الہی آیا اور آپ نے ان کی عرض کو قبول کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منگنی میں یہ تمام بکھیرے کے جن کا آج کل رواج ہے سب لغو اور سنت کے خلاف ہیں، پس زبانی پیغام اور زبانی جواب کافی ہے۔
उस वक्त उम्र हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की 15.5 साल और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्ह की 21 बरस की थी। इससे मालूम हुआ कि इस उम्र के बाद निकाह में तवक़्क़ुफ़ करना अच्छा नहीं, और ये भी मालूम हुआ कि दूल्हा दुल्हन की उम्र में जोड़ होने का लिहाज भी रखना मुनासिब है, और बेहतर यह है कि दूल्हा उम्र में दुल्हन से किसी कदर बड़ा हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अनस जाओ और अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा व ज़ुबैर और एक जमात अंसार को बुला लाओ। तो इससे मालूम हुआ कि निकाह की मजलिस में अपने ख़ास लोगों को बुलाना कुछ मुसायका और हिकमत इसमें यह है कि निकाह की शोहरत हो जाए, जो कि मकसूद है, मगर इस इज्तिमा में एहतमाम व कोशिश न हो वक्त पर बिला तकल्लुफ़ जो 2-4 आदमी करीब व नज़दीक के हों जमा हो जाएं। ये सब हाजिर हो गए और आपने एक खुतबा पढ़कर निकाह कर दिया। इससे मालूम हुआ कि बाप का छुपे छुपे फिरना ये भी खिलाफ सुन्नत है, बल्कि बेहतर यह है कि बाप खुद अपनी लड़की का निकाह पढ़ाए। और 400 मिस्काल चांदी महर मुकर्रर हुआ, जिसकी मिकदार का तखमीना ऊपर आ चुका है। इससे मालूम हुआ कि महर लंबा चौड़ा मुकर्रर करना भी खिलाफ सुन्नत है। बस महर फातिमा काफ़ी और बरकत का बाइस है, और अगर किसी को वसात ना हो तो इससे भी कम मुनासिब है। फिर आपने एक तबक में खिरमे लेकर हाजरीन को पहुंचा दिए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत उम्मे ऐमन के हमरा हज़रत अली के घर पहुंचा दिया। बहनों देखो, ये दोनों जहान की शहजादी की रुखसती है, जिसमें न धूम न धाम न मियाना न पालकी न बखेरा। न आपने हज़रत अली से कमीनों का खर्च दिलवाया, न कुंबा बिरादरी का खाना किया। हम लोगों को भी लाजिम है कि अपने पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरदार की पैरवी करें और अपनी इज्जत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से बढ़कर न समझें। नऊज़ बिल्लाह। फिर हुजूर पुरनूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और हज़रत फ़ातिमा से पानी मंगाया। वो एक लकड़ी के प्याला पानी लाई। इससे मालूम हुआ कि नई दुल्हनों का शर्म में इस कदर ज्यादती करना कि चलना फिरना अपने हाथ से कोई काम करना ऐब समझा जाए, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुल्ली उसी में डाल दी और हज़रत फ़ातिमा को फरमाया कि इधर मुंह करो, और उनके सीना मुबारक और सर मुबारक पर थोड़ा पानी छोड़ा और दुआ की, इलाही इन दोनों की औलाद को शैतान मरदूस से आपकी पनाह में देता हूँ। फिर फरमाया कि इधर पीठ करो, और आपने उनके नानों के दरमियान पानी छिड़का और फिर वही दुआ की। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।